FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے اپنی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ اور آج اس ماہ مبارک کی 24ویں افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کی تیسری تاخیرات بھی ہوگی اور آپ سے آج رات کو ایک بار پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک۔ وقت 6 بج کر تقریباً 9 منٹ ہو چکے ہیں اور آج افطار کا وقت 6 بج کر 46 منٹ ہے، جبکہ فقہ جعفری کے مطابق 6 بج کر 56 منٹ ہے۔ دن بہت خوبصورتی سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج موسم بہت خوبصورت ہو گیا، بہت اچھا موسم ہو گیا۔ اچانک سے کچھ موسم میں تبدیلی ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں، موسم چینج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جاتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کچھ مہربان ہو رہا ہے اپنے بندوں پر۔ آخری عشرہ ہے عشرہ، اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اور مہربان اپنے بندوں پر کہ تم مجھ سے رجوع کرو، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ بے شک وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، مگر بندے کی چاہت اس وقت اہمیت کر جاتی ہے کہ جب بندہ اس کا محبوب بن جائے۔ اور جب کہتے ہیں کہ آپس میں تعلقات جب اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، بہت اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو پھر دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے لگتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو پھر کہتے ہیں کہ سامنے والے کی بات کو آدمی مان ہی لیتا ہے، کہتا ہے میری نہیں مانوں مگر میں تمہاری مانوں گا۔ تو بالکل یہی سلسلہ رب تعالیٰ سے بھی ہے، یقیناً محبوب ہے، اور جب جس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، جو بندہ محبوب ہو جاتا ہے اس کو، جو بندہ اس کو پیارا ہو جاتا ہے، تو دنیا کے دلوں میں تو ویسے ہی اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، دنیا میں سب کا چہیتا بن جاتا ہے، دنیا میں اس کی پہچان اچھی ہو جاتی ہے، دنیا میں سب اسے جاننے لگتے ہیں۔ تو یقیناً یہ صلہ اس کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مگر بات وہی ہے کہ جب ہم اپنے رب کی چاہت میں اپنی چاہت کو شامل کریں گے اور اپنے رب کی چاہت کو ترجیح دیں گے اپنی چاہت پر، تو یقیناً بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں جوائن کیا فیس بک کے جام صاحب نے، اور کہتے ہیں گڈ جی، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ بس کوشش یہ کرنے کے کچھ دن رہ گئے، کچھ دنوں میں ہم اپنی معمولات زندگی کو تھوڑا بہتر کر لیں، اور وہ جو معاملات زندگی ہمارے بہتر ہو جائیں، ہم ان کو پھر اپنے آگے کنٹینیو لے کے چلیں آگے، تاکہ وہ سلسلہ پھر آگے بڑھ جائے ہمارا، اور ہم ان معاملات کو، یہ جو تبدیلی ہمارے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے یا آ رہی ہے، اس تبدیلی کا تسلسل قائم کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے رہیں اور 11 مہینے تک اس تبدیلی کو اپنے اوپر پورا حاوی کر لیں، اور ہم وہ بن جائیں کہ جو ہمارا رب چاہتا ہے، جن بندوں کو وہ محبوب چاہتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، جن بندوں سے وہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو انہیں وہ دین کی سمجھ بوجھ عنایت کر دیتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اچانک کہتے ہیں کہ جب کوئی کام اچھا، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، کس لمحے میں ہم کچھ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ طرح کی آل فال سے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے پھر عام طور پہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی
ہر وقت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو. تو بعض اوقات بڑی اچھی اچھی باتیں، بہت کوئی اچھا سا کام، کوئی اچھی سوچ آپ کی، کوئی اچھا عمل آپ کا، پتہ نہیں کس وقت کون سا لمحہ اور وہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے چہیتے بن جائیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر لمحے میں، ہر پل کچھ نہ کچھ بہتر ہی کرتے رہیں اور بہتری کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ کسی بھی لمحے پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، اور ہماری وہ بات، ہمارا وہ عمل، ہماری وہ سوچ، ہمارے وہ لفظ، ہماری وہ ادائیگی، ہمارا وہ اخلاص، ہماری وہ محبت، وہ اللہ کو پسند آ جائے. مگر شرط یہی ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک لمحہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو کنٹینیو مسلسل اپنے عادات کو بدلنا ہے، اپنے اطوار کو بدلنا ہے، اپنے رہن سہن کو بدلنا ہے، اپنے روابط کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے. مسلسل بدلیں گے، مسلسل لے کر چلیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ کون سے لمحے میں پتہ نہیں کب قبول ہو جائے. اور یہ چیز یقیناً مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر کام ہم زندگی کا کر تو رہے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، لوگوں سے بول چال بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، سب کچھ ہے. بس ان تمام چیزوں کو بالکل صاف گوئی سے کرنا ہے. شرط یہ کہ صاف گوئی کے ساتھ بالکل ایک رمضان مبارک کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خدا کا ہے، تو اسی لیے اس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور بعض ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر رکھا ہے، اور شاید اسی لیے ان چیزوں کی اہمیت اور فضیلت عام چیزوں سے بلند و برتر بھی ہے. جیسے خانہ کعبہ کی نسبت جو ہے، خانہ کعبہ کو یقیناً اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہتے ہیں. اور ایسے رمضان مبارک بھی کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، یعنی کہ اللہ کا مہینہ، اور اس کی جزا سزا صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور اس میں بندے کا اور اللہ کا ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے، بالکل ڈائریکٹ رابطہ، اور خصوصی عبادات ہوتی ہیں رب تعالیٰ کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. اچھا، وہ عبادات تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، مگر ان کا ثواب اس مہینے میں پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے شہر اللہ بھی کہتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں کہ ماہ مبارک کے حوالے سے اچھا روزہ رکھتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، یا نہیں بھی رکھا، مگر پھر بات ہے کہ کہتے ہیں اگر روزہ آپ نہیں بھی رکھ رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ نے نہیں رکھا، کوئی پرابلم ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے یا کوئی وجوہات ہیں ڈاکٹر نے، تو تھوڑا سا اس کا احترام بہت ضروری ہے. آپ نے نہیں رکھا بالکل ایک مجبوری کی بنا پر تو ایک الگ چیز ہے. اچھا، بعض لوگ اس کے علاوہ بھی نہیں رکھتے، مگر وہ اس کے احترام کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھتے. آپ نہیں رکھ رہے، ایک تو گناہ آپ نے کیا کہ آپ نے نہیں رکھا، دوسرا پھر آپ اس کا احترام بھی نہیں کر رہے. میں نے کچھ آتے جاتے کچھ لوگوں کو دیکھا آتے جاتے کہ کچھ لوگوں کے منہ تو بند ہے، ان کے منہ میں ماما ہے مگر گھوم رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یار رمضان مبارک ہے. کچھ کو میں نے ہاتھ میں سگریٹ لگے ہوئے دیکھا بھی ہے اسی رمضان میں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ کا منہ چلتے ہوئے بھی دیکھا، چل رہے ہیں مگر جا رہے ہیں روڈ پہ، مین روڈ پہ ہیں مگر منہ چل رہا ہے ان کا. تو احترام بہت ضروری ہے. آپ روزہ نہیں رکھ رہے، اللہ یہ یقیناً آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس پہ نہیں کہتے آپ، مگر اس کا احترام تو آپ پر فرض ہے نا. آپ احترام تو کریں، کم از کم اس کا خیال تو کریں، اور کم از کم کہ یہ ماہ مبارک ہے، اس میں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ایسا بھی ہمارے کچھ یہ بھی سوچ ہماری ہے، تو بس کہتے ہیں کون سا یار کون دیکھ رہا ہے، مگر دیکھنے والا تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. دیکھنے والا تو ہر لمحے ہر پل، کہتے ہیں اس کے کیمرے ہر جگہ موجود ہیں. جہاں آپ کے کیمرے کام نہیں کرتے وہاں اس کے کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اس سے تو کم از کم
یہ سوچ لیں کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اس کا دیکھنا شاید دنیا کے بندے تو شاید محسوس بھی نہ کریں, غور بھی نہ کریں یا چھوڑ بھی دیں, مگر اس کا دیکھنا جو ہے وہ پھر بہت خطرناک مانیٹرنگ میں آ جاتا ہے. وہ سخت مانیٹرنگ ہو جاتی ہے. اچھا, اس مہینے کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہے. لازمت رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کی خاص عبادت جو ہے وہ روزہ ہے. اس مہینے میں خاص عبادت روزہ ہے. روزہ جو ہے وہ ہم پر فرض ہے, لازمت روزہ ہے. اور روزہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, حالانکہ کسی اور عبادت کے لیے ایسا نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے, صرف روزہ کے لیے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. بس اس سے معلوم کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے خاص طور پہ کہ اس ماہ کو اللہ سے خاص نسبت ہے, کیونکہ اسی ماہ میں اور اسی مہینے کے لیے اور اس ماہ میں جو روزہ رکھا گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرما دیا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. بندہ اگر بھوک کو, اپنی پیاس کو برداشت کر رہا ہے تو وہ میری محبت میں کر رہا ہے, میرے لیے برداشت کر رہا ہے, اور اس کا اجر خاص جو ہے وہ میں ہی عطا کروں گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے یہ کہ رب تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا. اور پھر یہ مہینہ رب تعالیٰ کا خاص طور پہ مہینہ ہے. اس میں خاص طور پہ عبادات, جو بھی عبادات ہم نماز ویسے بھی پڑھتے ہیں, مگر اس مہینے میں جو عبادت ہوں گی وہ ان کا اجر, ان کا ثواب بھی عام عبادات کے ثواب سے زیادہ, کثرت سے زیادہ ملے گا اس کو. اور اس ماہ مبارک میں رب تعالیٰ سے خصوصی نسبت کی وجہ اہمیت اور فضیلت میں مزید اضافے کا باعث بھی ہے, اور اس مہینے کا شہر اللہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ شاعر اللہ میں داخل ہے. بالکل اسی لیے ہمیں اس میں اور خاص طور پر اپنی عبادات کو ہمیں اور زیادہ بہتر کرنا چاہیے, اور زیادہ وقت دینا چاہیے. ہمیں جوائن کیا جناب فہیم زیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ماشاءاللہ. اور جناب کہتے ہیں السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں شعبے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے فہیم بھائی, آپ ٹھیک ہے, خیریت سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ یقیناً سعودیہ میں ہوں گے میرے خیال میں. تو بہرحال جی, اور اس کے بعد میرا بھائی, یہ آئی ڈی ہے, اب کون ہے اب نہیں پتہ, بہرحال آئی ڈی تو یہی میرا بھائی ہے. اور کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. عامر بٹ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم شعبے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور 24ویں افطار ٹرانسمیشن بہت مبارک ہو, جزاک اللہ, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کی محبت کا عامر بٹ. اور میرا بلال میرا بھائی کہتے ہیں جی جزاک اللہ, تھینک یو, آپ خوش ہیں, سلامت رہیں. آپ اگر نام اپنا ساتھ لکھ دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. بھائی تو سب آپس میں ہیں, مگر نام ہو تو اور زیادہ اچھی بات ہو جاتی ہے. بہرحال جی, سلسلہ تو وہی ہے, کچھ بھی ہو آپ سب یقین میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے ہی یہ ٹرانسمیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے, کچھ پروگرام اچھے ہو جاتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ افطار کے بعد, جی ہاں افطار کے بعد ہمارے ساتھ انشاءاللہ 7:15 بجے سے تقریباً 8:15 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جناب فہیم نیازی ثنا خان. بڑے سینئر ثنا خان ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی, اور اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 7:15 سے لے کر 8:15 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں میرا نام, جی سر میرا نام حسین خان ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. آپ کا نام اتنا اچھا نام ہے تو پھر آپ کو آئی ڈی اپنے نام سے بنانی چاہیے. اتنا اچھا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ, حسین خان. تو پھر حسین نام ہے تو پھر آئی ڈی بھی آپ کی حسین ہونی چاہیے نا, بہت اچھی. بہرحال جی, اس وقت جو ہے ایک بریک کا وقت بھی ہے, ہم ایک بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد دوبارہ پھر ملیں گے آپ سے. آپ نے جانا کہیں, میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. اور یہ 6:30 بجے کی بریک ہے, اور تقریباً 6 منٹ کی بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کے ساتھ موجود ہوں. کہیں نہیں جا رہا ہوں, اسی جگہ موجود ہوں. اور زرین غنی والا بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, اور کہتی ہے سلام جی. وعلیکم السلام, اور دعا, تھینک یو, جزاک اللہ. بس آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے, اپنا فضل کرے, ہم سب پر کرے. جو بیمار اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جی جناب, بریک کے بعد خوش آمدید. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے, اور یقیناً وقت افطار کی تیاریوں کا ہے, اور گھر میں خواتین یقیناً اپنی افطار کی تیاریوں میں ہوں گی.
بہت کم ہوگی. ویسے زیادہ تر تو اب آپ کو پتا ہے کہ لوگ اپنے شاپنگ سینٹرز میں شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں پہلے سے. افطار بھی باہر ہی کرتے ہیں, بس وہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, وہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مگر پھر بھی بہرحال بس سب تو نہیں, کچھ نہ کچھ کوئی گھر پہ بھی ہوں گے, کوئی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے سن رہے ہوں گے ہمیں, اور کوئی آن دی وے ہوں گے ہمیں سن رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. بہرحال آپ جہاں کہیں بھی ہیں, جس جگہ بھی ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ خوش رہیں, ہمیشہ رہیں, مسکراتے رہیں. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مارکیٹوں میں آپ جائیں, سب سے گزارش یہ کروں گا خاص طور پہ کہ مارکیٹ میں آپ جائیں تو خاص طور پہ جو ہے وہ خیال رکھیں, اپنی کیئر کریں, اپنے پرس کی, اپنے والیٹ کی, اپنی جیبوں کا, اپنے سامان کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات جو ہے وہ میری افطار بریک کے بعد ہوگی. ہمارے مہمان ہوں گے جناب فہیم نیازی صاحب, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خوش رہیں, سلامت رہیں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آدھا نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور یقیناً جب دسترخوان پر ہوں گے تو اللہ اور بندہ کہتے ہیں بڑا قریب قریب ہو جاتے ہیں روزہ خاص طور پہ, تو اس لیے بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں, ہماری پوری ٹیم کو, ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے, سب پر اپنا رحم کرے. کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں. امید ہے کہ معاف فرمائیں گے. گفتگو میں کبھی کبھی کوئی لفظ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں, ضرور ہو سکتے ہیں, یقیناً ہو سکتے ہیں. تو بس اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ بس افطار کے بعد جب ملاقات ہوگی تو آپ سب ایک خوبصورت سی آواز, اور بڑے سینئر صلاح ہیں فہیم نیازی صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی پڑھتے رہے ہیں, ریڈیو پاکستان سے پڑھتے رہے ہیں, اور پھر ہمارے یہاں بھی آ چکے ہیں عام طور پہ, اور پڑھتے رہتے ہیں. تو بہرحال جی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیں گا اور خوش رہیں, سلامت رہیں. کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. اور التجائی دعا ایک بار پھر آپ سب سے, اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.